बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हम बात करेंगे द बेस्ट 10 डेज ऑफ द ईयर, साल के सबसे ज़्यादा अहमियत वाले और सबसे ज़्यादा अफजल अय्याम जो हैं उनके बारे में। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वतर। तो अल्लाह पाक कसम खा रहे हैं वल फज्री, और कसम है फजर की, व लयालिन अश्र, और इन 10 रातों की। तो इन 10 रातों से जमहूर उलमा किराम जो है वो लेते हैं कि ये ज़िलहज्जा के पहले 10 अय्याम हैं, यानी 10 डेज़, फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ द ज़िलहज्जा। और इसी तरह इनकी फजीलत के बारे में सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लु अय्याम दुनिया अय्यामुल अश्री, दुनिया के सबसे ज़्यादा अफजल तरीन जो दिन हैं वो ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। तो पहले 10 दिन जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक के दिन को गुजारते हैं, रमज़ानुल मुबारक में इबादत को करते हैं, इसी तरह ज़िलहिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में अपनी इबादत को ख़ास कर लेते और अपनी इबादत में मगन हो जाते। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अय्याम के अंदर बहुत सारे ऐसे काम जो थे उनको करते। इनके बारे में सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा, ये जो 10 डेज़ हैं, 10 दिन हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत वाले। तो सहाबा फरमाते कि अल्लाह के रसूल, क्या ये 10 दिन जो हैं ये जिहाद से भी ज़्यादा अफजल है? हालांकि जिहाद जो है उसमें बंदा बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्व करता है, अपने माल जान औलाद हर चीज़ को जो है कुर्बान करके बंदा जिहाद के लिए निकलता है। तो क्या ये 10 डेज़ जो हैं ये जिहाद से भी अफजल है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये जिहाद से भी अफजल है। लेकिन हाँ, जिहाद में एक चीज़ है कि जो शख्स जिहाद के लिए निकलता है वो अपना माल भी सारा कुर्बान कर देता है और अपनी जान भी कुर्बान कर देता है अल्लाह की राह में, तो वो तो एक शहीद का रुतबा है और मर्तबा है। तो उसके बाद इन 10 डेज़ जो हैं ज़िलहिज्जा के 10 अय्याम जो हैं इनकी इबादत, इनकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा का दिन, 9 ज़िलहिज्जा की एक अलग से बड़ी अहमियत और फजीलत है। तो सय्यदा आयशा फरमाती हैं कि 9 ज़िलहिज्जा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक अपने बंदे को आग से आज़ाद कर देते हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा के दिन अल्लाह अपने बंदों के करीब हो जाता है और करीब हो जाता है और करीब हो जाता है। अल्लाह अपने बंदे के इतना करीब हो जाता है और करीब होने के बाद अल्लाह फरिश्तों से इजहार करता है कि मैं, मेरे बंदे और मेरे से क्या चाहते हैं। यानी कि अल्लाह इतना अपने बंदे के करीब हो जाता है, इतना अल्लाह और बंदे के दरमियान प्यार और मोहब्बत हो जाती है कि अल्लाह अपने फरिश्तों से इजहार करता है कि मेरा बंदा और क्या चाहता है मेरे से। और इसी तरह इसके बाद है जी कि यौमुन नहर, ये यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा का दिन है। और इसके बाद आता है 10 ज़िलहिज्जा का दिन यानी यौमुन नहर, जिस दिन मुसलमान कुर्बानी करते हैं। सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक मुसलमान कुर्बानी करते। तो इसके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, अल्लाह के यहाँ अज़मत वाले जो दिन हैं उनमें से यौमुन नहर भी जो है वो भी एक फजीलत का दिन है, बड़ा अफजल तरीन दिन है जिस दिन कुर्बानी की जाती है। अल्लाह को ये दिन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे अमाल जो थे वो जैसे ही ज़िलहिज्जा के पहले 10 अय्याम शुरू होते तो सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मोहतरमा इन अमाल को करना शुरू कर देती, अपनी इबादत को ख़ास करना शुरू कर देती थी। तो आइए अब जो करने के काम हैं, सबसे पहले तो ये हुर्मत वाला महीना है। जैसे आपको मालूम है कि अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि हुर्मत वाले 4 महीने हैं और उन 4 महीनों के बारे में कहा जाता है कि वह एक मुहर्रम है, और इसके बाद दूसरा रजब है, और तीसरा ज़िलक़ादा है, और चौथा ज़िलहज्जा। ये ज़िलहज्जा जो है ये हुर्मत वाले महीनों में भी शामिल है। हुर्मत वाले महीने, इनके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुरान करीम सूरत तौबा आयत नंबर 36 है, फरमाया फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम अपनी जानों पर
ظلم نہ کرو، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان بھی نہیں پہنچانا، ایک دوسرے کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی، اللہ کی نافرمانی کے جو کام ہیں ان سے بچنا ہے، دھوکہ نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، زبان سے نہیں پہنچانی، ہاتھ سے نہیں پہنچانی، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یعنی اللہ کی نافرمانی کے جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی کام ہیں ان کو سر انجام نہیں دینا، اور ان کے بعد نیک عمل کو کرنا ہے، عبادت میں اتنا مشغول ہو جانا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا عبادت میں مشغول ہو جاتے کہ حد کر دیتے، اتنا عبادت میں مشغول ہو جاتے کہ وہ دنیا کو بھول جاتے، وہ صرف ان 10 ایام میں اپنی عبادت کو خاص کر لیتے۔ اور اسی طرح جو دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور ان کے صحابہ کرتے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ایام کے اندر جو ہے نا اکثر طور پر نبی علیہ السلام بہت کثرت کے ساتھ جو ہے تحلیل کرتے اور اسی طرح تکبیر کرتے اور تحمید کرتے۔ تحلیل سے مراد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے، اور تکبیر سے مراد کیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے، اور تمہید سے مراد کیا ہے کہ الحمدللہ کہتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد سے نکلتے یا گھر سے نکلتے باہر جاتے، یعنی پبلک پلیس، مارکیٹ پلیس پہ جاتے، تو ان تکبیرات کو اونچی آواز سے پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان تکبیرات کو اونچی آواز سے پڑھتے۔ یہ اونچی آواز سے پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نہیں پڑھ رہے تھے وہ آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر پڑھنا شروع کر دیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا کہ یہ تکبیرات جو ہیں یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ آپ سے ہو سکتا ہے پوچھ لیں، سوال کریں کہ بھئی آپ تکبیرات کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ اونچی آواز سے یہ کلمات کو کیوں ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو پوچھنے کی وجہ سے وہ بھی ادا کرنے شروع کر دیں گے۔ اس لیے ایک تو آپ کا عمل ہوگا، اور دوسرا آپ کی طرف دیکھ کر یا آپ سے کوئی پوچھ کر بھی یہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو اگلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ڈیز کے اندر کرتے، ان میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو بھی حکم دیتے، اور جو یہ ان دنوں میں کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے ذی الحجہ کے عشرے کے اندر حج کرتے، عمرہ بھی کرتے اور حج بھی کرتے۔ تو عمرہ کرنے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عمرہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک سونار جو ہے وہ چاندی کو بٹی میں ڈالتا ہے تو جس طرح اس کا زنگ وغیرہ اس کی میل کچیل صاف کر دی جاتی ہے، اس طرح عمرہ کرنے والے بندے کے گناہوں کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور حج کی تو کیا بات ہے، حج کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے بدلے میں اللہ کہتے ہیں صرف جنت ملے گی، کسی اور چیز کی بات نہیں کی، صرف کہا کہ حج کے بدلے میں صرف ڈائریکٹ جنت۔ حج کرنے والا بندہ اگر اس کا حج قبول ہو گیا، خالص حلال کی کمائی سے کیا جانے والا حج، اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والا حج، اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذی الحجہ کے ان ایام کے اندر روزوں کا بڑا اہتمام کرتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اس شخص کے 1 سال کے گناہ جو پیچھے گزر چکا ہے 1 سال، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آنے والا جو 1 سال ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ وہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کے یوم عرفہ تک 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا بھی اہتمام کریں، کم از کم اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمیں صدقہ و خیرات ان دنوں میں بہت زیادہ کرنا چاہیے، اپنی عبادت کو خاص کرتے ہوئے نمازوں میں بہت زیادہ دلچسپی دیں، ذکر کریں، تکبیرات کو پڑھیں، اسی طرح دعا کو بہت زیادہ کریں، دعا کو خاص کر لیں، دعا زیادہ سے زیادہ کریں، کثرت سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے، اور صدقہ و خیرات کریں۔ اپنے قرابت کے جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر صدقہ کیجئے، اپنے گرد و نواح جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے اوپر صدقہ کیجئے۔ اور ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہو، قربانی بھی کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، نہ تو وہ اپنے بالوں کو کٹوائے اور نہ اپنے ناخنوں کو تراشے۔ یہ کب تک ہے کہ جب تک یہ شخص قربانی نہیں کر لیتا۔
تو اگر تو کوئی بندہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے، لیکن جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال بھی کٹوا لے اور اپنے ناخنوں کو بھی تراش لے، اور جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو یہ کام جو ہے دونوں کام نہ کرے۔ تو یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، بہت فضیلت والا، دا بیسٹ ڈے آف دا ایئر، پورے سال کے سب سے زیادہ بیسٹ ڈیز جو ہیں، سب سے اہم ترین دن جو ہیں یہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ ان میں اپنی عبادت کو خاص کر دیجئے، جس طرح بندہ رمضان المبارک میں آخری عشرہ روزے رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، اور پھر بندہ جب عید کے لیے جاتا ہے، عید الفطر ادا کرتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، لذت آتا ہے، اور زندگی جو ہے انجوائے کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ 10 دن جو ہے اللہ کی عبادت خوب کریں گے محنت کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے ہاں اپنی مناجات رکھیں گے، عبادات کریں گے، تو پھر ہمیں جو ہے یوم النحر کے دن، قربانی کے دن عید پڑھنے کا، عید الاضحیٰ پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا، بڑی لذت آئے گی، انجوائے کریں گے ہم اپنی زندگی میں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔